بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11ویں جانشین اور سلسلہ عصمت کی 13ویں کڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت امام علی نقی علیہ السلام ہیں۔ آپ کا اسم مبارک جناب حسن ہے اور کنیت آپ کی ابو محمد ہے، اور مشہور القاب عسکری، ہادی، سراج، زکا اور خالص اور ابن رضا علیہ السلام ہے۔ شہنشاہ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کو بھی ابن رضا کہا جاتا تھا، اور شہنشاہ امام علی نقی الہادی علیہ السلام کو بھی ابن رضا کہا جاتا تھا۔ یہ لقب حکومتی اعمال میں مشہور تھا۔ حضرت امام علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم، عالم زمانہ اور افضل کائنات تھے۔ آپ کو صفات حسنہ، علم و سخاوت وغیرہ اپنے والد کے ورثہ میں ملے تھے۔ علامہ محمد بن طلحہ شافعی کا بیان ہے کہ آپ کو خداوند عالم نے جن فضائل و مناقب اور کمالات اور بلندی سے سرفراز کیا ہے، ان میں مکمل دوام موجود ہے، نہ وہ نظر انداز کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان میں کہنگی آ سکتی ہے۔ اور آپ کا ایک اہم شرف یہ بھی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آپ ہی کے اکلوتے فرزند ہیں، جنہیں پروردگار عالم نے طویل عمر عطا کی ہے۔ آپ کا مشہور ترین لقب عسکری علیہ السلام ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ معتمد باللہ عباسی نے آپ کو مرعوب کرنے کے لیے اپنے سارے لشکروں کو جمع کیا، اور وہاں ایک بلند و بالا چبوترا بنایا گیا تھا، اس پر وہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے اپنے ساتھ شہنشاہ معظم ابو محمد حسن العسکری کو بھی کھڑا کر لیا۔ 1,000 کا فوجی دستہ وہاں آتا تھا اور اپنا علم اس چبوترے کے سامنے نصب کر کے آگے بڑھ جاتا تھا۔ اسی طرح کئی سو علم اس کے سامنے نصب ہو چکے تو اس ملعون نے عرض کیا کہ آپ نے ہمارا لشکر دیکھا ہے؟ کیا اس لشکر کی موجودگی میں بھی کوئی ہمارے خلاف بغاوت کا سوچ سکتا ہے؟ اس کا اشارہ آپ ہی کی طرف تھا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمیں اپنا لشکر دکھا دیا ہے، کیا ہمارا لشکر دیکھنے کی خواہش نہیں کرو گے؟ تو اس نے عرض کیا، آپ بھی اپنا لشکر دکھا دیں۔ اس وقت امام کائنات نے اس سے فرمایا کہ تم ذرا آسمان کی طرف نگاہ کرو، اور جب اس نے نگاہ کی تو انہوں نے اس کی آنکھوں کے حجابات اٹھا دیے۔ اس نے دیکھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک ملکوت کا ایک عظیم لشکر ہے، جن کے ہاتھوں میں ہر بہائے آتشین ہے۔ جب انہوں نے مل کر نعرہ تکبیر بلند کیا تو معتمد عباسی وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا، اور کئی دن تک بخار میں مبتلا بھی رہا۔ اس کے بعد آپ کو عسکری یعنی لشکروں والی ذات کا لقب ملا۔ اس لقب کی ایک وجہ یہ بھی لکھی جاتی ہے کہ وہ سامرا کے جس محلے میں رہتے تھے اس محلے کا نام عسکر تھا۔ انہی وجوہات کی بنا پر اس مقام پر امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام مدتوں مقیم رہ کر عسکری مشہور ہو گئے۔ اس عالم ناسوت میں آپ کا ظہور 10 ربیع الثانی 231 ہجری اور بعض میں 232 ہجری بمطابق 14 دسمبر 845 عیسوی بروز سموار یا بروز جمعہ مدینہ طیبہ میں ہوا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر جب 4 ماہ کی ہوئی تو آپ کے والد امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے بعد کے لیے منصب امامت کی وصیت کی اور فرمایا کہ میرے بعد یہی میرے جانشین ہوں گے، اور اس پر بہت سے لوگوں کو گواہ بھی کر دیا، اور کتاب ارشاد مفید میں اس کا حوالہ بھی موجود ہے، اس کے علاوہ دوسری کتب میں بھی۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ اجل و ارفع و اعلیٰ و افضل تھے۔ متوکل عباسی جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے دشمن تھا، اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے والد بزرگوار امام نقی علیہ السلام کو جبراً 236 ہجری میں مدینہ سے سرمن رائے بلا لیا۔ آپ ہی کے ہمراہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی جانا پڑا، اور اس وقت آپ کی عمر 4 سال اور چند ماہ کی تھی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نہ جانے کس طرح اپنے گھر کے کنویں میں گر گئے،
اور آپ کے گرنے سے عورتوں میں کرام عظیم برپا ہو گیا، مگر حضرت امام علی نقی علیہ السلام جو محو نماز تھے مطلق متاثر نہ ہوئے اور اطمینان سے نماز کا اختتام کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، حجت خدا کو کوئی گزند نہ پہنچے گی۔ اسی دوران میں دیکھا کہ پانی بلند ہو رہا ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام پانی میں کھیل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آل محمد جو تدبر قرآنی اور عروج فکر میں خاص مقام رکھتے ہیں، ان میں سے ایک بلند مقام بزرگ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا تو آپ کے تمام معتقدین نے آپ کو مبارکباد دی اور آپ سے ہر قسم کا استفادہ شروع کر دیا۔ آپ کی خدمت میں آمد و رفت اور سوالات و جوابات کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ آپ نے جوابات میں ایسے حیرت انگیز معلومات کا انکشاف فرمایا کہ لوگ دنگ رہ گئے۔ آپ نے علم غیب اور علم بالموت تک کا ثبوت پیش فرمایا اور اس کی بھی وضاحت کی کہ فلاں شخص کو اتنے دنوں میں موت آ جائے گی۔ علامہ ملا جامی لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے والد سمیت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی راہ میں بیٹھ کر یہ سوال کرنا چاہا کہ باپ کو 500 درہم اور بیٹے کو 300 درہم اگر امام دے دیں تو سارے کام ہو جائیں۔ یہاں تک امام علیہ السلام اس رستے پر آ پہنچے۔ اتفاقاً یہ دونوں امام کو پہچانتے نہ تھے۔ امام خود ان کے قریب گئے اور ان سے کہا کہ تمہیں 800 درہم کی ضرورت ہے، آؤ میں تمہیں دے دوں۔ دونوں ہمراہ ہو لیے اور رقم حاصل کر لی۔ اسی طرح ایک اور شخص قید خانہ میں تھا۔ اس نے قید کی پریشانی کی شکایت امام علیہ السلام کو لکھ کر بھیجی اور تنگ دستی کا ذکر شرم کی وجہ سے نہ کیا۔ آپ نے تحریر فرمایا کہ تم آج ہی قید سے رہا ہو جاؤ گے، اور تم نے جو شرم سے تنگ دستی کا ذکر نہیں کیا اس کے متعلق معلوم کرو کہ میں اپنے مقام پر پہنچتے ہی 100 دینار بھیج دوں گا، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ علامہ اربلی لکھتے ہیں کہ حسن ابن ظریف نامی ایک شخص نے حضرت سے لکھ کر دریافت کیا کہ قائم آل محمد پوشیدہ ہونے کے بعد کب ظہور کریں گے۔ آپ نے تحریر فرمایا جب خدا کی مصلحت ہوگی۔ اس کے بعد لکھا کہ تم طب رب کا سوال کرنا بھول گئے جسے تم مجھ سے پوچھنا چاہتے تھے، تو دیکھو ایسا کرو کہ جو اس میں مبتلا ہو اس کے گلے میں آیت یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم لکھ کر لٹکا دو، شفا یاب ہوگے۔ اس کے علاوہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے اور بھی بہت سے فضائل اور معجزات ہیں جس کا ذکر انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا اور امام زمانہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔